إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، جمعہ کا دن بڑا محترم دن ہے. اسے سید الایام کہا گیا اور اس کے فضائل اور مناقب میں احادیث میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے. ان میں سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی اور بے شمار چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک خاص چیز جو قیامت تک کے لیے ہے، ہر آدمی کے فائدے کی چیز ہے، جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، وہ چیز میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ جو چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں وہ اس کی فضیلت کو تو بتاتی ہیں، لیکن ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ سمجھنا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن ایک لمحہ، ایک ساعت ایسا اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرما لے. لیکن وہ لمحہ، وہ وقت، وہ ساعت کب ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ 11 بجے سے 12 تک ہے یا 12 سے 12:30 میں آتا ہے. نہیں، جمعہ کا دن پورا اس کے لیے مختص کر دیا گیا تاکہ لوگ جمعہ کی قدردانی کریں، جمعہ کا احترام کریں اور جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائے رکھیں. منیب، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفتیں ذکر فرمائی، اس میں ایک صفت ذکر فرمائی: اِنَّهُ أَوَّاهٌ مُنِیب. لو لگائے رکھنا. لو لگائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہر وقت جو ہے اسی کی طرف متوجہ رہنا. اسے آسانی سے سمجھانا ہو تو ایسا ہے جیسے آدمی ریلوے اسٹیشن میں کھڑا ہوا ہے، ریل کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. کبھی بھی اس کی ریل آ سکتی ہے، چونکہ ٹرینیں وقت پر آتی نہیں ہیں، یا وقت ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ مسلسل ٹرین پر نظر لگائے رکھا ہوا رہتا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن پورا
دماغ اور پوری آنکھیں اور پوری توجہ ٹرین کے آنے پر لگی ہوئی ہے، لو لگائے رکھا ہوا ہے اس کی طرف۔ اسے کہتے ہیں لو لگانا، کہ آدمی کے دل و دماغ میں ایک چیز سوار ہے، بس اس کی طرف وہ متوجہ ہے، باقی چیزیں خود بخود نظر آ جا رہی ہیں، بات چیت ہو جا رہی ہے۔ ٹرین کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہے ٹرین کے انتظار میں، تو ٹرین پر جو نظریں رکی ہوئی ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف اور صرف ٹرین پر توجہ ہے۔ یا ہوائی جہاز کا سفر ہے تو ہوائی جہاز پر توجہ ہے، اعلان پر توجہ ہے۔ ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا آدمی انتظار کر رہا ہوتا ہے، کب اعلان ہوگا کہ بھئی ہم جس فلائٹ سے جانے والے ہیں اس فلائٹ کے مسافر فلاں دروازے سے آ جائیں، اسی کے اوپر اس کی توجہ رہتی۔ ایئرپورٹ کا علاقہ بہت بڑا ہے، لانچنگ میں بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، یا بعض ایئرپورٹوں میں نمازوں کی سہولت ہے، وہاں بیٹھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر جگہ مائک لگا ہوا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اس شہر کے جانے والے یہ مسافر اس گیٹ پر آ جائے، تو مسلسل کان اسی چیز کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تو انہو اوّاہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے لو لگانے والے تھے اللہ کی طرف۔ تو آدمی جو ہے جمعہ کا دن اگرچہ اپنے کام میں ہے لیکن لو لگائے رکھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ بہت سے احباب کعبے کے دروازے یا چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ بھی بعض لوگوں کا دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہیں، حتیم میں ہیں، ملتزم کے نیچے ہیں، اس کے باوجود ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر رہے ہیں لیکن دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بازار میں نکلا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تسبیحات اور دوسری چیزیں فروخت کر رہا ہے دکان کے اندر، کہ بھی یہ اتنے کی ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، گن رہا ہے، رکھ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ ہے لو لگانا، کہ ایک آدمی بیٹھا تو ایک جگہ ہے لیکن دل و دماغ دوسری جگہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک آدمی کہیں بیٹھا ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے بھی اس کا دل و دماغ جو ہے اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تھانہ بھون میں جاتا تھا، دلی جاتے ہوئے تھانہ بھون راستے میں آتا ہے تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ جو حضرت شیخ کے شیخ ہیں، ان کی کتاب کے سلسلے میں، طباعت کے سلسلے میں، پرنٹنگ کے سلسلے میں سہارنپور سے نکلتا تو دلی جاتا تو راستے میں تھانہ بھون میں بھی اتر جاتا، کبھی وہاں رک جاتا، چونکہ حضرت کے جو بھتیجے تھے ظفر احمد صاحب تھانوی، ان سے حضرت شیخ کی بڑی بے تکلفی تھی اور وہ بھی کافی علمی آدمی تھے۔ تو حضرت شیخ نے لکھا کہ میں وہاں تھانہ بھون میں بھی اترتا تو جو ہے اپنا اس علمی کام میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میرے لیے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں آ بھی جاتا ہوں لیکن کام اتنا ہوتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے بھی بعض مرتبہ آپ کی مجلس میں نہیں شریک ہو سکتا۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہوں، جس دلچسپی سے، جس توجہ سے اور جس محنت سے اور جس لگن سے کام میں لگے رہتے ہیں، آپ میری مجلس میں نہیں رہتے لیکن میں مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں آپ کی مجلس میں دل و دماغی طور پر حاضر رہتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نے اس چیز کو نقل کر کے بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت نے مجھے یہ بات کہی کہ بھئی میں تمہاری مجلس میں ہوتا ہوں، بیٹھا تو یہاں ہوں، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن تمہاری جستجو اور لگن کو دیکھ کر میں جو ہے خود تمہارے ساتھ شریک رہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بتانا یہ ہے جمعہ کا دن اس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی میں 24 گھنٹے یا صبح سے شام تک تو مسجد میں نہیں رہ سکتا، میرے کام ہے، میرا دکان ہے، میری جاب ہے، میری ملازمت ہے، میرا دوڑ دھوپ ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی ملازمت کرتے رہیں، اپنی جاب میں رہیں، اپنے کاروبار میں رہیں، اپنا آنے جانے میں لگے رہیں، لیکن اس موقع پر بھی اگر آپ دل و دماغ سے اللہ کی طرف لو لگائے رکھیں گے تو جمعہ کا وہ جو قیمتی لمحہ ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس لمحے میں اپنی جو ضرورتیں، اپنی جو حاجتیں، اپنی جو خواہشیں ہیں، اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو امت کے لیے آپ کے دل میں جو جذبات ہیں اس کے لیے دعا مانگ سکتے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کے بارے میں معاملات آتا ہے کہ وہ بدھ سے ہی ان کو جمعہ کی تیاری کا جو ہے سر پہ چڑھ جاتا تھا، وہ شوق شروع ہو جاتا، بھئی جمعہ آنے والی ہے، جو بھی کام ہے نمٹا دے۔ اور امت کا عالم یہ ہے کہ امت جو ہے آج جمعہ کی اذان سننے کے بعد بھی جو ہے جمعہ کی تیاری کے لیے نہیں نکلتی، اور جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ پوری تعداد جمعہ پڑھ لے رہی ہے، پورے لوگ جمعہ کی نماز میں آ جا رہے ہیں۔ جمعہ میں جتنے لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ایک ابھی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ بہت نازک دور سے گزر رہی ہے، اور امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ان حالات میں اگر یہ نہ سدھرے، ان حالات میں بھی یہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کب متوجہ ہوگی؟ اس وقت اسرائیل اور اسرائیل کے آس پاس لگے ہوئے جو ممالک ہیں، وہاں جو حالات پیش آ رہے ہیں، وہاں کا واقعہ ہے بہت پہلے کا کہ جارڈن کی سرحد بھی اسرائیل سے لگتی ہے، جارڈن کی سرحد بھی اسرائیل سے لگتی ہے، تو اسرائیلی فوجی بھی اپنے بارڈر پہ رہتے ہیں، ادھر جارڈن کی فوج بھی اپنے بارڈر پہ رہتی ہے۔ اسرائیلی فوجی پوچھتے ہیں جارڈن کے فوجیوں سے کہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز میں لوگوں کی تعداد برابر ہے یا کم و بیش ہے؟ جمعہ کو جتنی پبلک آتی ہے اتنی ہی فجر میں بھی ہر روز رہتی ہے، یا فجر میں کم اور جمعہ میں زیادہ؟ سبھی بتاتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز میں کہاں، جمعہ کی نماز کا کہاں مقابلہ، جمعہ کا الگ منظر ہوتا ہے، فجر کا الگ منظر ہوتا ہے۔ تو سنا اسرائیلی فوجی کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں ہلاک ہونے کے لیے کوئی پریشان، ہلاک ہو جائیں گے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں گے ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ جس دن امت مسلمہ فجر اور جمعہ کی نماز میں برابر تعداد ہو جائے تب ہمیں ڈرنے کا دن ہے، ابھی ہمیں کوئی تم سے ڈر نہیں ہے۔ یہ بات ایک یہودی کہہ رہے ہیں،
انہیں بھی معلوم ہے کہ امت مسلمہ اللہ کی نصرت انہیں چاہیے، تو انہیں اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بڑی محنت کرنا ہے، ابھی بڑی فرما برداری کی زندگی گزارنا ہے، اور قریب میں اس طرح کے حالات نظر نہیں آ رہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جو ہے اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں بہت کوسوں دور ہے۔ بنیادی چیزیں، جو چیزیں فرائض کی ہیں، امت اسی میں 99% جو ہے غفلت میں ہے اور بے قابو کی زندگی جی رہی ہے۔ سنتوں کی، مستحبات کی، آداب کی بات نہیں، فرائض میں۔ اب فرائض میں آپ چاہے عقائد کے باب کو لیجئے، چاہے عبادات کے باب کو لیجئے، چاہے معاملات کے باب کو چاپٹر کو لیجئے، چاہے معاشرت کے چاپٹر کو لیجئے، چاہے جو ہے اخلاق کے چاپٹر کو لیجئے، امت ہر چاپٹر میں بہت پیچھے ہے۔ سب سے پہلے عقیدوں کی بات ہے۔ عقیدوں میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کی یکتائی اپنی جگہ ہے۔ ذرا آپ اپنے معاشرے پر غور کیجئے، اپنے معاشرے کا مطالعہ کیجئے، اور ذرا باہر نکل کر گھومیے پھریے، دیکھیے کہ شرک کیسی کیسی صورتوں میں، شرک کیسے کیسے انداز میں لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دل و دماغ میں گھر کر چکا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جسے آدمی شرک نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہ شرکیہ چیزیں ہیں۔ اس لیے عقائد کے باب میں مضبوط ہو جائیے، پھر اس کے بعد عقائد کے باب کے بعد آئیے عبادات میں۔ عبادات میں پہلے نمبر پر نمازیں ہیں، اور نمازوں میں فرض نمازیں ہیں۔ آپ بتائیے کہ معاشرے میں کتنے % لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ اس سے آگے میں بتاتا ہوں جو اللہ والوں نے لکھا ہے، بتایا ہے۔ جو نہیں آ رہے ہیں ان کا تو رونا ہے ہی، ان پر تو ماتم کرنا ہے ہی۔ جو لوگ خود نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ وہ نمازوں کے متعلق کتنا علم رکھتے ہیں، ان کو کیا جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز جو ہے صحیح فرائض اور سنتیں اور واجبات اور مستحبات کی رعایت کر پا رہے ہیں، یا نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں؟ کیا انہیں نماز کے مسائل معلوم ہیں؟ نماز کا رکوع سجدے کا طریقہ صحیح طریقے پر وہ کر رہے ہیں؟ کیا وضو کے مسائل سے واقف ہیں؟ کیا غسل کے فرائض سے واقف ہیں؟ جو عبادات میں لگے ہوئے ہیں ان کی غفلت بھی جو ہے کوئی کم نہیں ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی تو دیکھیے۔ کتنے مسائل جو فرائض کے درجے کے ہیں، جس سے نماز کی صحت کا تعلق ہے، ان میں لوگ کچے ہیں۔ کسی چیز کو اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فجر کی نماز ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو، ایک آدمی جب مسجد میں آیا ہے تو پہلی صف میں بہت زیادہ ثواب ہے، کوئی پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں ہے کہ پہلی صف کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنا پڑے گا مسجد میں ہر نماز کے لیے، اتنا ثواب ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ فرض نماز کھڑی ہوئی رہتی ہے۔ فجر کی نماز میں آپ ذرا دیر سے آ کر دیکھیے، فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، لیکن لوگ ہیں کہ جو ہے ادھر بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں۔
اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہے فجر کی پہلی رکعت ہے، 4-5 منٹ تو قرات چلے گی، بیٹھے ہوئے اپنی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اوپر نہیں جاتی۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، اقامت ہو گئی، اب آپ کو آ کر شرکت کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد معاملات میں آئیے کہ امت مسلمہ معاملات میں کتنی کچی ہے، کتنی کوتاہ واقع ہوئی ہے۔ مستحبات اور سنتوں کی بات چھوڑیے، حلال حرام تک کے مسائل سے کتنی دوری ہے اسے دیکھیے۔ پھر معاشرت کے معاملات میں آئیے، اسلام جو 5 چیزوں کا نام ہے، پھر معاملات کی طرف آئیے، معاشرت کی طرف آئیے۔ معاشرتی مسائل میں امت کتنی جو ہے کمزور ہے، کتنی لا علم ہے، کتنی جو ہے کچی ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کا نمبر ہے، اخلاقیات کے معاملے میں تو امت کو چھوڑ ہی دیجئے۔ اخلاقیات کا معاملے میں تو امت مسلمہ انتہائی کمزوری کے دور میں چل رہی ہے۔ اخلاق نام کی چیزیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی کسی سے مسکرا کر بات کرنے، سلام کرنے تک کے لیے روا دوا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہود اور نصارہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ ریسرچ کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس امت مسلمہ کی معلومات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاتا ہوں، 12 حدیث کی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا گیا ہے۔ 12 بڑے مشہور حدیث کی کتابوں کے انڈیکس تیار کیا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو تلاش کرنا ہو ان 12 حدیث کی کتابوں میں، ایک لفظ بھی اس میں سے یاد ہو تو اس انڈیکس سے آپ جو ہے اس کتاب میں تلاش کر کے وہ فلاں حدیث کس جگہ پر ہے، کہاں ہے اور کتنی مرتبہ ہے، سب اس میں مل جائے گا۔ ان 12 حدیث کی کتابوں میں یہ کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو احادیث کو اپنے اساتذہ سے سنا تھا، اسے انہوں نے جو جمع کیا ہے، اس میں ان 12 کتابوں کا جو انڈیکس بنایا گیا ہے، اس میں وہ کتاب بھی ہے۔ بخاری مسلم کے علاوہ مسند امام احمد ابن حنبل بھی ہے۔ تقریباً 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے، مسند امام احمد ابن حنبل 30 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اب آپ کو سناتا ہوں حیرت کی بات، اس انڈیکس کو تیار کرنے والا، بنانے والا، اسے اس پوزیشن میں آسان کرنے والا آدمی کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک یہودی ہے۔ اور اس سے حیرت کی بات سنیے کہ بڑے بڑے لوگ بھی مسند امام احمد ابن حنبل 30 جلدوں کی شروع سے لے کر آخر تک کبھی مکمل نہیں پڑھتے۔ ان کو جس باب میں جس چیپٹر کی ضرورت رہتی ہے اسے کھولتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ 30 جلدوں کو کوئی آدمی شروع سے لے کر آخر تک کہاں پڑھے گا؟ اس یہودی عالم نے لکھا ہے کہ اس انڈیکس کو تیار کرتے ہوئے میں نے مسند امام احمد ابن حنبل کو پوری 12 مرتبہ پڑھا ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ سوچئے کہ ایک یہودی حدیث کی کتاب کا انڈیکس تیار کرتا ہے اور مسند امام احمد ابن حنبل جیسی 30 سے زائد جلدوں کی کتاب کو 12 مرتبہ پڑھتا ہے، تو کیا اسے نہیں معلوم کہ امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے اور امت کو کس حالت میں آپ دیکھنا چاہتے تھے، اور جب امت اس حالت میں نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ امت مسلمہ سے خوف کھانے کی کیا بات ہے؟ امت مسلمہ کی سننے کی کیا بات ہے؟ بربادی کے سامان اور اسباب تو خود ان لوگوں نے اپنے اوپر تیار کر رکھے ہیں، تو ہمیں کیوں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کی کامیابی کے کیا راز ہیں، اور اگر آپ ناکام ہیں تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں وہ واضح مل جائیں گے۔ اور قرآن و حدیث اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف امت مسلمہ ہی پڑھ رہی ہے، یہی جاننے والے ہیں، یہی سے سمجھ رہے ہیں، تو اس خوش فہمی سے آپ نکل جائیے، یا اس غلط فہمی سے دور ہو جائیے۔ ابھی میں نے جو حدیث کی کتاب کے انڈیکس کی بات بتائی تھی، اسے تیار کرنے والا یہودی عالم ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لغت کی کتاب، ڈکشنریاں، ایک عیسائی نے عربی کی ایک ڈکشنری تیار کی ہے، المنجد، اور اتنی محنت سے اور اتنی جفا کشی سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ جامعہ ازہر میں یہ پڑھتا تھا، یہ طالب علم جامعہ ازہر میں 4 سال کا لغہ عربیہ کے سبجیکٹ میں جو داخل ہوا ہے، کورس میں داخل ہوا ہے، تو 4 سال تک درمیان میں جو سالانہ چھٹی ہوتی ہے 3 مہینے کی، اس میں بھی یہ مین گیٹ تک کبھی واپس نہیں آیا ہے۔ داخل ہوا ہے تو پورا کورس 4 سال کا کمپلیٹ کرنے تک سالانہ چھٹیوں میں بھی وہی رہا، اور المنجد نام کی ایک ڈکشنری تیار کی جو عربی کے الفاظ کو عربی میں اور آسان کرنے کے لیے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی جو ہے ان کو دیکھے بغیر سمجھ نہیں سکتا، تو ان چیزوں کی تصویروں کو بھی اس نے اس کتاب میں رکھا اور جو ہے امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں اس نے اپنے عیسائیت کے جو خبیث اثرات ہیں اس کا اثر چھوڑا کہ بعض الفاظ کی تشریح میں کچھ گڑبڑیاں کی، لیکن بتانا یہ ہے کہ جو قوم اس طرح کی محنتی ہوتی ہے، دنیا کا اللہ نے ایک اصول اور نظام بنایا ہے، یہاں محنت کرنے والوں کو، لگن میں لگے رہنے والوں کو، مسلسل جدوجہد کرنے والوں کے لیے ہم نے کامیابی رکھی ہے۔ آپ اگر مسلسل محنت نہیں کریں گے اور قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے وہ چیزیں جن کو اپنانے کا شریعت نے حکم دیا یا جن سے باز آنے کا حکم دیا ہے، آپ ان پر عمل نہیں کریں گے، اس سے نہیں بچیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج امت مسلمہ گاؤں دیہات کی بات چھوڑیے، شہر کی طرف آئیے۔ شہر میں امت مسلمہ کی جہاں گھنی آبادی ہے، جہاں زیادہ فیصد مسلمان رہتے ہیں، ان علاقوں میں آج ڈرگس، نشہ بالکل جو ہے عام ہو گیا ہے۔ اور نشہ پہلے کبھی 40-50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کی جو ہے وہ شوق ہوا کرتا تھا، آج ڈرگس اور نشہ امت مسلمہ کے محلوں میں اس درجے میں پہنچ گیا ہے کہ کم سے کم عمر 7 اور 8 میں پڑھنے والے بچے بھی جو ہے نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو قوم، ان کا مستقبل اس عمر میں اگر ان خرافات میں پڑے گی تو بتائیے کہ ان کے اندر ہمت کیسے آئے گی؟ ان کے اندر تو بزدلی آئے گی، ان کے اندر تو سستی آئے گی، ان کے اندر تو جو ہے نکما پن آئے گا، ان کے اندر تو دھوکہ دہی، چوری اور اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے کی کوئی ان کے اندر جو ہے خواہش نہیں رہ جا سکتی۔ نشہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑنے کے بعد آدمی کو جو ہے کسی چیز کا ہوش نہیں رہ جاتا ہے۔
کسی چیز کا جو ہے پاس و لحاظ نہیں رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جن مراحل سے گزر رہی ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس ولیکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ مصیبتوں میں ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں، آپ حالات سے دوچار ہیں، ان کے اسباب کو تلاش کیجئے، اس کے پیچھے کی وجوہات کو جانیے اور ان وجوہات سے بچیے۔ جیسے ایک بیمار آدمی بیمار ہو گیا ہے تو اب اسے بیماری کو دور بھی کرنا ہے اور دوبارہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، اس کے اسباب کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ڈینگو کا مرض اس وقت پھر دوبارہ بنگلور میں ہمارے علاقوں میں عروج پر آ گیا ہے، کئی بچے، کئی نوجوان، کئی بڑے لوگ جو ہے اس مرض میں جو ہے اللہ حفاظت فرمایا، اس مرض کا ان پر حملہ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے گزشتہ جو ہے چند دنوں کے اندر انتقال بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرض کے ظاہری اسباب پاکی صفائی کا فقدان ہے، کہ پاکی صفائی جن علاقوں میں نہیں ہوتی وہاں جراثیم، وہاں دوسرے مخلوقات خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے روئے زمین پر مخلوقات کو پیدا کرنے کے سلسلے میں جو اصول بنایا ہے، انسانوں کی اور دوسروں کی پیدائش کے لیے دو جنسوں کا ملنا ضروری ہے، اس کے بعد ان کی پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، صرف گندگی ہوئی وہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، گندگی سے خود بخود وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو لا کر وہاں فارم بنا کر پالنے کی، پیدا کروانے کی ضرورتوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکی صفائی پر توجہ نہیں کی، گندگی کو ویسے ہی رہنے دیا اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، تو وہاں خود بخود موذی اس طرح کے جراثیم، اس طرح کے بیکٹیریاز خود بخود اللہ ان چیزوں سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش کا یہی اصول ہے، پیدا ہوتے ہیں، اپنا کام کر جاتے ہیں، پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام امور ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے تمام اسباب کو تو اختیار کیا، سب کچھ آپ اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی حالات نامناسب ہیں، حالات جو ہے آپ کے حق میں نہیں جا رہے ہیں، تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لگے رہیے، جمے رہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس لگے رہنے کو، جمے رہنے کو، ڈٹے رہنے کو قبول فرمائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے اچھے سے اچھے نتائج آئیں گے۔ آپ اسباب تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچ تو نہیں رہے ہیں، اور آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں اور آسمان والوں سے شکوے شکایت کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، ان اسباب کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، زوال کے اسباب، اور جن اسباب سے ترقیاں اور جن اسباب سے دعاؤں کا سلسلہ ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان مسائل کو اور ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان اسباب کو جن میں کامیابیاں مضمر ہیں قرآن و حدیث نے جنہیں بتایا اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔